تمام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تمام امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ واللہ اب حق اور باطل کا مارکا بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جو آپ نے دیکھا کہ حماس اور اسرائیل کی جو حالیہ جھڑپیں جاری ہیں، جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے اندر دشمن پوری طاقت کے ساتھ 84 ملکوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی حماس، ایک غزہ کی پٹی کو ٹارگٹ کرنے کے اوپر ہے، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فرسٹ ڈپریشن از دا لاسٹ ڈپریشن۔ یہ 2-2.5 سال سے پلان چل رہا ہے دشمن کا۔ بولتے ہیں نا کہ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہود و نصارہ بھی پلان کرتے ہیں، تمہارا رب بھی پلان کرتا ہے، اور تمہارا رب بہترین پلانر ہے۔ تو اللہ رب العزت بہترین پلانر ہے۔ تو دشمن پوری تیاری کر چکا ہے، اس نے آگے 8-10 سال کے پلان پہلے سے تیار کیے ہوئے، 2-2.5 سال سے اس پوری سازش کو اس نے رچایا ہے، پورا گیم تیار کیا ہے۔ لیکن اس گیم کے اندر یہ خود ہی ڈوب کے مر جائے گا، یہ خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین کے غیور ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان مسلمانوں کو، ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، کہ جو تن تنہا اللہ کے بھروسے پر فائدہ عزم توکل علی اللہ کے تحت اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور ڈٹ گئے اور غیرت دکھائی، کیونکہ ان اللہ غیور یحب الغیرہ، اللہ غیرت مند ہے اور غیرت مند قوم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ضرور کامیاب کرے گا ان لوگوں کو، فلسطین کے تمام غیور مسلمانوں کو ضرور کامیابی دے گا، لیکن بہت لمبی جنگ لڑنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، بہت زیادہ بھی نقصان ہونا ہے، مسلمانوں کو پسپائی بھی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جا کر اللہ رب العزت ایک بڑی طاقت اور مدد اور نصرت بھیجے گا، اور اس کے ساتھ یہ سارا اسرائیل، یہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہوگا۔ اور سب سے پہلے جس کی معیشت اور جس کا ملک تباہ ہوگا وہ ہے امریکہ، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا فسادی امریکہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، دنیا میں پورے دنیا کا امن برباد کرنے والا، فساد فی الارض کرنے والا امریکہ ہے۔ اس نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 30-35 سال سے پوری دنیا کا اس نے امن برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر خانہ جنگیاں کروانا، ملکوں میں جنگیں کرانا، لوگوں کو لڑوانا، لوگوں کو تباہ و برباد کرنا، لاکھوں انسانوں کو مار چکا ہے یہ امریکہ، یہ درندہ، یہ فتنہ، یہ دجال۔ یہ ہے اصل میں دجال کا سب سے بڑا اہلکار، سب سے بڑا ٹول، سب سے بڑا ریسورسز دینے والا۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا فساد فی الارض کرنے والا امریکہ۔ اسی کا یہ پلان ہے، اس کے پیچھے اصل میں یہ فلسطین اور اسرائیل کی اس حالیہ جنگ کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا رول ہے، اسی کا پلان ہے۔ اس نے ڈبل گیم کھیلی، بلکہ ٹرپل گیم کھیل کے اس نے یہ پلان تیار کیا ہے۔ میں آج آپ کو اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اس جنگ کا حقیقی پس منظر کیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت ان تمام معاملات کے اندر امت مسلمہ کو کیا سب سے بڑی فتوحات اور غلبہ دینے والا ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ 2-2.5 سال سے جب امریکہ ادھر سے افغانستان سے مار کھا کر نکلا، جب سے یہ ایک ہی پلان میں لگا ہوا ہے، ایک بڑی جنگ کروانی ہے، کیونکہ اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ امریکہ کی پوری معیشت اور اس کا 60 سے 65% جو ریسورسز ہیں وہ ہیں اسلحہ بنانے پہ۔ اسلحہ بنانے کے اوپر امریکہ کی روزی روٹی اسلحے پہ چلتی ہے، اس کی اکنومی اسلحے کے اوپر چلتی ہے۔ پوری دنیا میں اسلحہ کا سب سے بڑا ڈیلر، سب سے بڑا مطلب اسلحہ بنانے والا امریکہ ہے۔ امریکہ نے اس پوری جنگ کو پلاننگ کے تحت تیار کیا، کیونکہ اسرائیل اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس منصوبے کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے پورے فلسطین کو اور مدینہ کو، پورے عرب امارات کو لپیٹے میں لینا ہے، اور استنبول تک ہمیں جانا ہے۔ اس پورے گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے، اس پلان کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کو بہت زیادہ فنڈ، بہت زیادہ ریسورسز، بہت زیادہ مائدے کر چکا ہے اسرائیل۔ اس کو عملی جامہ پھیلانے کے لیے، امریکہ کو اپنی معیشت درست کرنے کے لیے، جو افغانستان جنگ کے بعد اس کی تباہ ہو چکی تھی، اس کو کھڑا کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں تھا کہ اس نے اس پلان کو انجام دیا۔ اس کے لیے اس نے 3 گیم کھیلے۔ سب سے پہلا گیم یہ کھیلا کہ پورے امت مسلمہ کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی تگڑا ملک ہے اور
حکومت کا ایک کا ہے جو پاسا پلٹ سکتا ہے اور گیم چینج کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو سب سے پہلے اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, اس کا دیوالیہ نکالا, اس کے بعد الیکٹڈ حکومت کو تباہ کیا, اس کو اتارا اور اس کے لیڈر کو عمران خان کو جیل میں اٹھا کر ڈال دیا. پھر اس کے بعد اس نے پاکستان کے خلاف انڈیا کو کیا تاکہ یہ محاذ گرم ہو, انڈیا پاکستان کو انگیج رکھے اور اس کے ملک کے اندر خانہ جنگی اور اس معاملات کو ہوا دے. تیسرے پلان اس نے یہ کیا کہ ایران کو اس نے $6 ملین اس کے معاف کیے اور اس کے ساتھ معاہدے کیے, اس کو اور پیسہ دیا اور اس کو کہا کہ آپ حماس کو, پوری فلسطین کے معاملات کو, غزہ والے اس جنگ کو سپورٹ کرو اور اس کی پوری جو ہے نا پیچھے بیک اپ پہ سپورٹ کرو اور ہم اسلحہ اور چیزیں آپ کو مکمل سپورٹ اندرونی خانہ دیں گے. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع کیا اس نے 2-2.5 سال سے. پھر اس کے بعد اس نے ایک گیم اور کیا کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات, جو عراق والا پلان تھا اور شام والا پلان تھا, وہ مصر, شام اور عراق کے اندر جو اس نے شیعہ سنی فسادات کروا کر اور ان ملکوں کو خانہ جنگی میں جھونکا اور تباہ کیا. وہی پلان ایران کے ذریعے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات, معاملات, چیزیں کرو اب, اور افغانستان کو بھی انگیج رکھو اور پاکستان کو بھی انگیج رکھو. ادھر پاکستان کو الجھا دیا, اس کی معیشت تباہ کر دی اور عوام کو ریاست سے, فورس سے, سسٹموں سے, عدالتوں سے بالکل مایوس کر دیا. اتنے معاملات کر دیے کہ پاکستان اپنے حالات درست نہیں کر سکتا, وہ دوسروں کی جنگوں میں یا دوسروں کے مسائل کے اوپر سوچ بھی کیسے سکتا ہے اور بیان بھی کیسے دے سکتا ہے, اس کو توڑ دیا. دوسرا پلان یہ کیا کہ اسرائیل کی پوچھ پہ بالکل مکمل طور پر کھڑا ہو گیا اور تمام لوگوں کو 84 ملک اس کے ساتھ کھڑے کر دیے اس کا دفاع کرنے کے لیے کہ ہم آخر تک آپ کا اسرائیل کا دفاع کریں گے اور ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے. بیری بیڑا بھی بھیج دیا, فوج بھی بھیج دی. یہ سارے معاملات اس نے کر دیے تاکہ اس جنگ کے اندر اس کا اسلحہ اسرائیل بھی خریدے, اس سے سپورٹ بھی لے, اس کے ساتھ تعاون بھی کرے اور اس کی معیشت کو مضبوط بھی کرے. دوسری چیز یہ کہ تمام عرب ممالک کے پاس پیسہ بہت ہے, امریکہ کو پتہ ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, تیل ہے, سونا ہے اور معدنیات ہے. تو اس کے اوپر جب یہ جنگ بڑھے گی, طول پکڑے گی اور اس کے اندر دوسرے ملک بھی لپیٹ میں آئیں گے تو امریکہ سے یہ لوگ اسلحہ خریدیں گے تمام لوگ. تو وہ اسلحے کی وجہ سے امریکہ اپنی اکنومی کو بھی مضبوط کرے گا اور ادھر اسرائیل کا پلان, گریٹر اسرائیل کا بھی مضبوط کرے گا. دوسری طور پر اس نے ہندوستان کے اکھنڈ بھارت کا جو پلان ہے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈالا تاکہ وہ پاکستان کو انگیج رکھے, اگر پاکستان سر اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کو وہاں پہ دبائے. یہ بہت بڑا پلان اس نے تیار کیا جو 8-10 سال کا پلان ہے, جس کے اندر اس نے پوری دنیا کو جو ہے نا واپس ملیا میٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اس کے اندر رشیا اور چائنا اور دوسرے ممالک, شمالی کوریا اور دوسرے, یہ امریکہ کے اگینسٹ ہیں. یہ اس ٹائم پر اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اپنے مفادات کے لیے, اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. تو اس ٹائم پر 2 دھڑوں میں دنیا تقسیم ہو رہی ہے. ایک طرف دشمن ہے جو ظالم اور بےمان لوگ کی مطلب سائڈ ہے, اور ایک طرف حق والوں کی, مظلوموں کی اور جو واقعی میں جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے والی سائڈ ہے. اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس پورے معاملات کے اندر مسلمانوں کو فتح دینی ہے, مسلمانوں کو کامیابی دینی ہے, مسلمانوں کو عروج دینا ہے. لیکن اس تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو فرقہ واریت, لسانیت, قوم پرستی, وطن پرستی, شخصیت پرستی اور ان تمام قسم کی چیزوں سے جس سے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, آپس میں قومیں کمزور ہوتی ہیں, اس سے ہٹ کر ایک امت, اتحاد امت پہ کام کرنا ہوگا, اتحاد امت کے بارے میں سوچنا ہوگا اور امت مسلمہ کو اپنے آپ کو, پوری امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے مفادات اسی میں ہیں کہ وہ اپنے غلبے کے لیے ایک دوسرے کے تمام اختلافات کو بھلا کر ایک امت بنے, ایک قوم بنے اور ساتھ میں کھڑے ہوں. کسی بھی قسم کے جذبات اور آپس کے اختلافات سے پرہیز کریں اس معاملات کے اندر, ورنہ دشمن اس میں فائدہ اٹھائے گا. آپ تمام لوگوں کو اس ٹائم پر اتحاد امت کی ضرورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جسم کی کسی ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور بیت المقدس ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے اور وہ بہترین جگہ ہے.